اللہ اکبر اللہ اکبر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم سپہ سالار ہیں، یہ عظیم مجاہد ہیں جن کی خدمات کو اسلام کے اندر کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی خدمات جیسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دو آدمیوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پھر ایک اور موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پہلی دفعہ نعرہ تکبیر اسلام کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ نعرہ تکبیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے اوپر بلند کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت کعبہ کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے کوئی جرت مند، ہے کوئی ماں کا لال جو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا کیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کو مدینہ اور جزیرۃ العرب سے نکال کر ایران اور روم کی سرحدوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے؟ برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک مسلمان حضرت عمر فاروق جیسا اور ہوتا، یعنی کہ ایک عمر اور آ جاتا، تو اس پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا بول بالا ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا، اگر صرف ایک عمر اور آ جاتا اس دنیا میں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو غیر مسلموں نے بھی سراہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک اتنی بڑی خوبی تھی کہ اپنی خامی کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ کرے۔ مزید کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے درست کرے، خواہ تلوار ہی کے ذریعے سے کرے۔ میرے بھائیوں، شاید میرا خیال ہے کہ آج کے اس دور میں کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا کردار نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ میری اصلاح کرو۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے متعین کیا، یہ ایک رستہ ہمارے لیے متعین کیا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میں تمہارے اندر کتنی دیر رہوں، ہاں میرے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بعد تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ یہ میرے آقا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ ہر زبان جب اس کو بیان کرتی ہے تو ان کی آنکھیں نمدار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے حج کی ادائیگی کے بعد، تو رستے میں ایک جگہ پہ رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی آسمان کی طرف بلند کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میری رعایا بھی کافی دور تک چلے گئی، یا اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، کہیں میرے اندر
میرے فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو میرے سے غلط ہو جائے اور تو ناراض ہو جائے اس کوتاہی کے اوپر۔ اب اے اللہ تو مجھے اب اپنے پاس بلا رہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ کے اندر موت دینا اور شہادت کی موت دینا۔ تو حضرت حفصہ ان کی بیٹی کیا فرماتی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بابا آپ تو سرحد سے کوسوں دور ہیں، آپ تو سرحد سے کئی میل کے فاصلے پر ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، تو آپ کو یہاں پہ موت کیسے آ سکتی ہے شہادت کی؟ دشمن تو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، دشمن تو سرحد پر ہے، آپ کو یہاں پہ کیسے موت آئے گی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ میری موت شہادت کی موت کو یہاں پر بھی لا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو بحالت نماز پہلی رکعت میں ملعون مجوسی غلام ابو لولو فیروز جو تھا، اس نے زہر سے ڈوبے ہوئے خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، آپ زخمی ہو کر گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور نماز جنازہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہید کا لقب دے دیا تھا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر اور عثمان، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر گئے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر میں ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا گواہی تھی، میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا، تو تمام لوگ ان کی نعش مبارک کو دیکھنے کے لیے ان کے گرد جمع تھے، اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا شانہ پکڑ کر کہا، سیدنا عمر فاروق کے لیے دعائے رحمت کی، اور ان کی نعش کو مخاطب ہو کر کہا، ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب المرگ تھے، بیمار تھے، تو ایک صحابی ان کو ملنے آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح دین کی خدمت کی، آپ نے دین کا بہت کام کیا، آپ نے اسلام کے لیے بہت کام کیا۔ تو آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایون سٹیون میں بھی معاف کر دے مجھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ برابری میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برابری میں ہی چھوڑ دے، مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، ڈر کا، خوف کا اللہ تعالیٰ سے یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایون سٹیون چھوڑ دے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ زیادہ میں نہ کمی میں، مجھے برابری میں مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، برابری میں ہی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی معاملے میں جب اٹھ کے صحابی واپس جاتے ہیں تو صحابی کے
شلوار ٹخنوں سے نیچی ہوتی ہے، تو اسی تکلیف کے عالم میں، اسی اضطرابی کے عالم میں صحابی کو بلا کے کہتے ہیں کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں۔ میرے بھائیوں، اس پریشانی کے عالم میں بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس پریشانی کے عالم میں بھی لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ان کے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ان کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان جیسا عقیدہ دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔